eagerly ready हैं. This time is yours. You are on board. God bless you. Praise the Lord. खुदा उनकी तारीफ हो, आप सबकी सलामती हो. जय मसीह की एवरीबॉडी. और आज का जो कलाम है, बल्कि मैं कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच EIC फैमिली, बहन शाज़लीन, जितने बहन भाई भी, और ख़ास तौर पर जितने खादम जो है वो खुदा उनकी खिदमत करते हैं, आप सबकी बहुत सलामती हो. आज का जो कलाम है, इट्स रिपीट ब्रॉडकास्ट. लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर के महीने में हमने इसे जो है वो बड़ी डिटेल से, बड़ी कैलकुलेशंस के साथ, सालों की जो है वो कैलकुलेशंस के साथ हमने सीखा था. रेफरेंसेस भी जो है हमने कोट किए थे. लेकिन आज इसका फिर से ओवरव्यू इसलिए कहूँगा क्योंकि पिछले दिनों में खुदा के खादम पास्टर पतरस थीरोन, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसका बयान किया था. पर जो बात जो मुझे लगी कि हमें उसमें से सीखना चाहिए वो थी बुक ऑफ डैनियल में से. फिर से हमने उसे मुकाशफा के रेफरेंस से तो सीखा था, लेकिन बुक ऑफ डैनियल को जो है शायद मैंने सुना नहीं या मेरे कान से ये निकल गई बात. हम जो है इसको बुक ऑफ डैनियल के रेफरेंस से भी जो है वो देखेंगे कि किस तरह से बुक ऑफ डैनियल जो है वो रेवलेशन जो है उसके साथ मिलकर जो है वो गवाही देती है कि खुदा का कलाम जो है वो सच्चा, बरहक, रास्त और अटल है, कभी ना टलने वाला है. बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 9 और उसकी 20वीं आयत से लेकर हम बाब के आखिर तक जो है इस रेफरेंस को पढ़ेंगे. बुक ऑफ डैनियल, दानियल की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 20वीं आयत. और इसमें जो है हम एंड टाइम्स यानी इल्म आखिरत, आखिरी जमाना के बाबत हम कुछ जो है वो बातें हम सीखेंगे या उन्हें दोहराने की कोशिश करेंगे. हम क्यों बार बार खादमों से एक ही बात कई दफा सुनते हैं? इसलिए कि हम उसे भूलना नहीं चाहते. खुदा की जात हमें बार बार याद दिलाकर, नसीहत करके हमें उस बात को बार बार करवाती है कि ये टलने वाला नहीं है, ये होने वाला है. तुम्हारी आंखों के सामने मैं कश्ती बना रहा हूं और ये तुम्हें गवाही देती रहेगी. 120 years, 120 साल तक खुदा का बंदा नूह जो है वो कश्ती बनाता रहा. क्यों? कश्ती से पहले नहीं बन सकती थी? क्यों इतनी डिलेज में पड़ती रही? लोगों की आंखों के सामने वो स्ट्रक्चर, अनफिनिश्ड ढांचा पड़ा रहा. क्यों? ताकि लोगों को ये बात याद दिलाई जाती रहे कि जमीन पानियों से, तूफान से, फ्लड से तबाह होने वाली है. आज दुनिया के हर खिते में, एवरी रीजन, हर कंट्री में, हर चर्च में हर साल कई दफा जो है वो खादमीन उठकर जो है वो एंड टाइम्स पर बात करते हैं. क्यों? ताकि कलाम गवाही दे. क्योंकि मुजरम ठहराने वाला ना को खादम है, ना को पास्टर है, ना ही को बिलीवर है. हमारे खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ गवाही देने वाला खुदा का कलाम है जो उन तक पहुंचेगा, जिसको वो नजरअंदाज करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, पीठ पीछे फेंकेंगे और उसकी कदर ना जानेंगे. और वो धूल जो खादमों के पांव से झड़ती है वो भी इस बात की गवाही देगी, इस बात पर खुदा का कलाम सच है और रास्त है. कलाम मुकद्दस में दानियल नबी की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 20वीं आयत. वंस अगेन, और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपने और अपनी कौम इस्राएल के गुनाहों का इकरार करता था. दानियल लिखते हैं, अपनी बात लिखते हैं कि जब मैं अपना और अपनी कौम इस्राएल के गुनाहों का इकरार करता था और खुदाबंद अपने खुदा के हुजूर अपने खुदा के कोए मुकद्दस के लिए मनाजात कर रहा था. कोए मुकद्दस यानी यरूशलेम, हैकल. जब मैं उसके लिए दुआ कर रहा था, मनाजात कर रहा था, यानी बहुत दिल सोजी से, दुख से खुदा के हुजूर जब मैं ये बात पेश कर रहा था, मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वही शख्स जब्राइल
जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज परवाजी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी के गुजरानने के वक्त के करीब मुझे छुआ, और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ए दानियल, मैं अब इसलिए आया हूं कि तुझे दानिश और फहम बख्शूं। ठीक है, दानिश और फहम बख्शूं। एंड टाइम्स की रोया जो है उसमें बार बार हिकमत का, दानिश का, फहम का जिक्र आता है। आपको अंदाजा है क्यों? क्योंकि जब एंड टाइम्स का टाइम, जिसका जिक्र जो है पिछले दिनों में पास्टर थीरोन ने भी किया था, उन्होंने भी कहा था कि मुकद्दसीन उठा लिए जाएंगे। जब मुकद्दसीन उठा लिए जाएंगे तो पाक रूह भी उठा लिया जाएगा। और फिर मददगार क्या चीज होगी? विस्डम, इंसान का फहम, कलाम से ली हुई वो बातें, वो फहम जो खुदा की कुदरत जो है वो इंसानों को सिखा रही है। उस वक्त ये फहम और दानिश जो है वो लोगों के काम आएगी। उनको उस टर्बुलेशन में, उस इज़ार सानी में जो है ये दानिशमंदी जो है वो लीड करेगी। अगली बात, तेरी मनाजात के शुरू ही में हुक्म सादर हुआ और मैं आया हूं कि तुझे बताऊं, क्योंकि तू बहुत अजीज है। ये जो है, ये बात अजीज है। ये सेकंड टाइम जो है वो दानियल नबी के लिए जो है, एक दफा और भी जो है इसी किताब में लिखी है कि ए अजीज मर्द दानियल, यानी खुदावंद को तू बहुत अजीज है, तू बहुत प्यारा है, खुदावंद के नजदीक तेरी कदर बहुत ज्यादा है। बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए। गौर से सुनिए, ये बात दानियल के साथ है, क्योंकि वो अपने और अपनी कौम के गुनाहों का इकरार कर रहा है और खुदा के कोहे मुकद्दस यानी यरूशलेम और टेंपल के लिए, हैकल के लिए परेशान है। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक स्टेटमेंट जो है वो अगर जो है वो बोलूं तो ये अजीब नहीं होगी। दानियल खुद भी इतना नहीं समझते थे कि आने वाले दिनों में जब मसाया जो है वो दुनिया पर जाहिर होगा, वादा किया हुआ मसीह, जिसका वादा जो है वो बाइबल के शुरू के सफों से लेकर नबियों की मार्फत जो है वो दुनिया से किया जाता रहा है, जब वो आएगा तो उसे ये भी नहीं पता था कि इस्राएल उससे एक्सेप्ट किए बगैर, उसकी मौत में शामिल होकर, उससे हलाक करके, उसे सलीब चढ़ाकर जो है उसका इनकार कर देंगे। दानियल ये बात पॉसिबली नहीं जानते थे इस बात को कि आने वाले दिनों में, क्योंकि इसीलिए वो अपने कौम के और मुकद्दस शहर के, मुकद्दस हैकल के जो है वो बाबत परेशान है। और खुदावंद के फरिश्ता ने उसे एक बात कही। जब वो जवाब आया, उसे कहा गया, तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। ये बात, इसमें चर्च कहीं नहीं है, इसमें गैर कौमें कहीं मौजूद नहीं है, इसमें वो कलीसिया जिसके बारे में लिखा है कि उसको मसीह लेने के लिए आने वाला है और जिसमें दाग भी नहीं है, धब्बा भी नहीं है, झुर्री भी नहीं है, इन 70 हफ्तों की रोया में उसका जिक्र नहीं मिलता। अब अगली बात, खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए। इन 70 हफ्तों में खताकारी और गुनाह का खात्मा होगा, कला कमा होगा, ये अपरूट होगी, इसका इख्तियार जाता रहेगा, इसका इख्तियार बशर पर से जो है वो खत्म हो जाएगा। बदकारी का कफारा दिया जाएगा। इन 70 हफ्तों में बदकारी का दुनिया के शुरू से लेकर और जमानों के आखिर तक, जब तक जमीन कायम है और इंसानों की पैदाइश हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है खानदान, तब तक
جو ہے گناہ کا کفارہ دیا جائے گا. ابدی راست بازی طارق بھائی آپ کا میوٹ ہو چکا ہے, شاید کال آ گئی دوسرے فون پہ. طارق بھائی آپ کی کال آ گئی, شاید دوسرے فون پہ میوٹ ہو گیا تھا. قائم ہو جائے گی, قائم ہوگی. وہ راستہ بازی میرے اور آپ کے کاموں سے نہیں ہے, نہ ہی ہماری باتوں سے ہے, نہیں بڑے بڑے بولنے سے یا بڑے بڑے پروجیکٹس کے حساب سے ہے. ابدی راستہ بازی جو ایور لاسٹنگ رائچیسنس ہے, جو ابدیت میں بھی باقی رہے گی, اسے پھر سے قائم کیا جائے گا. نبوت پر مہر کر دی جائے گی, سربا مہر کر دی جائے گی, سیل کر دیا جائے گا, اور پاک ترین مقام ممسو کیا جائے گا. جو ہیکل تیری برباد ہو چکی ہے, یہ دانیل کو یہ بات, یہ بیبلونینز کی جو ہے کنگڈم, اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو خدا کی ہیکل برباد ہو چکی ہے, اسے پھر سے ریسٹور کر دیا جائے گا, اسے تعمیر کر دیا جائے گا. اور اگلی بات, پس تو معلوم کر اور سمجھ لے, یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسو فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے. 70 ہفتے کی پوری رویا ہے, اور یروشلم شہر اور ہیکل کو پھر سے جو ہے وہ رینوویٹ کرنے کے لیے ریکنسٹرکشن سمیت دائمی قربانی کے جو ہے وہ ممسو فرما روا جو ہے, اس تک پہلے 7 ہفتے ہیں اور پھر 62 ہفتے ہیں. یعنی اور اس رویا کی ایکٹیویشن ڈیٹ کیا ہوگی؟ لکھا ہے اس کا حکم صادر ہونے تک, جب یہ فیصلہ دیا جائے کہ ہیکل کی تعمیر ہونی چاہیے اور بادشاہ اپنی سیل جو ہے, مہر جو ہے وہ اس فیصلے پر ثبت کر دے اور لگا دے, تب سے اس رویا کے جو ہے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر 7 ہفتے اور پھر 70 ہفتے. 7 ہفتوں میں کیا ہوگا؟ پہلے 7 ہفتوں میں جو ہیکل برباد ہوئی ہے, اس کے گیٹس جلائے گئے ہیں, اس کی دیواریں گرائی گئی ہیں, پاک مقام یا پاک ترین مقام جو ہے اس کو جو ہے نقصان پہنچا ہے, اس کو شہید کیا گیا ہے, ان ساری چیزوں کو پھر سے تعمیر کیا جائے گا. اور اگر آپ نہمیہ نبی نہمایہ کو پڑھتے ہیں, عزرائیہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں, یہ دونوں کتابیں, اور آستر کی جو کتاب ہے, یہ تو خیر بعد کا واقعہ ہے, لیکن اس سے پہلے جو ہے مطلب یہ چیزیں, آستر کی کتاب بھی جو ہے ان بادشاہوں کی بابت ضرور آپ کو بیان کرے گی, لیکن نہمیہ اور عزرا کی کتابیں جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گی کہ کب, کہاں, کیسے جو ہے وہ ہیکل کی تعمیر کا حکم جو ہے وہ دیا گیا اور ہیکل تعمیر کی گئی. مصیبت کے ایام میں آگے کیا لکھا ہے؟ تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی, مگر مصیبت کے ایام میں. یہ جو بات ہے پھر سے ہیکل بنائی جائے گی. اب یہ بات یاد رکھیے, کنفیوز نہ ہو ہم, ٹھیک ہے؟ 2 دفعہ اس وقت بھی ہیکل برباد تھی, اور آج جب ہم کلام سنا رہے ہیں ہیکل اب بھی نہیں ہے. دونوں دفعہ, دونوں سینیریوز میں ہیکلیں تعمیر ہو, اس وقت بھی جب ہوئی تو لکھا ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں تلوار پکڑتے تھے اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ گارا, اینٹ, بجری ڈھوتے تھے, اور ہر شخص اپنی کمر کسے رکھتا تھا, اپنا ہتھیار اپنے جو ہے وہ بغل میں یا اپنی کمر سے لٹکا کے رکھتا تھا. دشمنوں کا خدشہ بھی رہتا تھا. ہیکل کی تعمیر ہوگی اور ہوئی بھی, لیکن مصیبت کے ایام میں. اور اس ہیکل کی تعمیر کا جو وقت تھا وہ 400 جو ہے وہ 45 سے پہلے کا ہو گیا. اب یاد رکھیے 70 ہفتوں کا مطلب ہے 1 ہفتہ 7 سال کے برابر, یعنی 1 دن 1 سال کے برابر ہے.
490 years جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں وہ پہلے 2 پورشنز کے لیے, اور وہ کیا ہیں؟ ہیکل کی تعمیر کے لیے اور پھر فرمانروا یعنی دائمی قربانی کے لیے, ایور لاسٹنگ سیکریفائس کے لیے, جس میں راست بازی قائم کی جائے گی, انسان کے گناہ کا کفارہ ہمیشہ کے لیے دے دیا جائے گا. 7 اور 62 ہفتے یعنی 69 ویکس جو ہیں وہ مقرر ہوئے ہیں. پہلے 7 ہفتوں میں جو ہے وہ ہیکل تعمیر کی جائے گی پر مصیبت کے ایام میں. اس کے بعد پھر 62 ہفتے اور گزر جائیں گے اور پھر قربانی ہوگی, اور یہ قربانی جو ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کی ہے, جس میں ممسوح فرمانروا کہا گیا ہے, جسے مسح کیا ہوا مسایا مسیح کے نام سے جو ہے جسے یاد کیا گیا اس کتاب میں, کہ جب اس کی قربانی ہوگی تو 7 اور 69 ویکس کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے. اب یہ اوور ویو ہے, یہ فردر جو ہے بریک ڈاؤن کر کے بہت ساری اور ڈیٹیلز جو ہیں اس میں اور ڈالی جا سکتی ہیں اور سیکھا جا سکتا ہے, لیکن آج ہم اس کو جو ہے وہ اوور ویو کو سیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے ہم 70 ہفتوں کی رویا جو ہے وہ کہاں کہاں جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. یہ وہ زمانہ ہے جہاں نہ کمپیوٹر ہوتے تھے, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ خدا کے لوگوں نے لکھی اور زمانوں میں, اور یہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ جو کتابیں, جو باتیں, جو پروفیسیز, جو خدا کا کلام جو ہے زمانوں پہلے لکھا گیا وہ ایز از انہی زمانوں کے حساب سے, سالوں کے حساب سے وہ پورا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے یہ جو سالوں کا ذکر ہے, ان سالوں کے دن جو ہیں وہ 365 نہیں ہوتے, 360 ڈیز ہوتے تھے, کیونکہ یہ جیوش کیلنڈر ہے جو لیونر کیلنڈر ہے, چاند کے حساب سے چلتا ہے, اور چاند کے 28 اور 29 دن ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سائیکل ہے, اس کو جو ہے وہ ڈیفرنٹلی جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. جب آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو یاد رکھیے آپ کے سال کے دن 360 ہوں گے. اگلی بات آگے لکھا ہے, فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے ایام میں, اور 62 ہفتوں کے بعد, یعنی پہلی ہیکل جب برباد ہوئی تھی اس کے دوبارہ ریکنسٹرکشن کا حکم جاری ہونے سے لے کر اس کی تعمیر کے فائنلائز ہونے تک, اس کی دیواریں بننے تک, اس کے اندر کی چیزیں بننے تک, اس کے پھاٹک لگائے جانے تک 7 ہفتے ہیں, اور یہ 445 تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ باقی کی جو چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ آتی ہیں, اور وہ یہ کہ 62 ہفتوں کے بعد پھر جو ہے مسیح مصلوب ہوئے تھے. 69 ویکس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. اور اگلی بات میں لکھا ہے, اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا, اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے. This verse is not a part of those 70 weeks. یہ 62 ہفتوں اور 7 ہفتوں کے بعد اور آخری ہفتے کے درمیان کا واقعہ ہے. اور یہ رومن امپائر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کی اس پیشن گوئی کے مطابق, یہاں کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا, انہوں نے 70 جو ہے وہ پہلی صدی کے 70ویں سال میں جنرل ٹائٹس آف روم, جو کہ بعد میں 79th year of the first century جو ایمپرر بھی بنا, جبکہ اس نے 2-2.5 سال ہی جو ہے وہ حکومت کی تھی, اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ مقدس شہر کو, جس کے لوگ شہر اور مقدس یعنی ہیکل کو بھی, شہر کو بھی جلائیں گے, مقدس کو بھی مسمار کریں گے, اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا. جنرل ٹائٹس یہ بلڈ, رائل بلڈ میں سے تھا, لیکن یہ فرسٹ اپرچونٹی نہیں تھی, یہ سیکنڈ لائن تھے جو ایمپررشپ میں آتے تھے, جن کے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ پہلی اگر نسل مر جاتی ہے تو پھر یہ دوسرا بھائی تھا جن کی اولاد میں سے یہ تھا. تو یاد رکھیے 70 بعد از مسیح میں جو ہے وہ ہیکل برباد بھی ہوئی, اور یروشلم شہر کو جلایا گیا, اور یہودیوں کو قتل کیا گیا, اور شہر بدر بھی کیا گیا, دیش بدر بھی کیا گیا, اور اس میں سے بطیرے یوحنا کے ساتھ پتمس کے جزیرے پر جو ہے وہ
کیا کہنا چاہیے ان کو بینش کیا گیا تھا, کالے پانیوں کو بھیجا گیا تھا, ان کو جو ہے وہاں سے نکال کر دیا گیا تھا کہ یہ اس جزیرے پر بچھوؤں سے اور بہت ساری چیزوں سے مر جائیں. بیسیکلی وہ سزائے موت کی سزا تھی. جو بچ گیا سو بچ گیا, لیکن وہاں سے اسکیپ کی کوئی راہ موجود نہ تھی. اگلی بات, اور اس کا انجام طوفان کے ساتھ ہوگا. اب اس بات جنرل ٹائٹس کی جب ہم بات کر رہے ہیں, اگر اس کی بابت یہ لکھا ہے کہ اس کا جو ہے انجام طوفان کے ساتھ ہوگا, تو جب یہ ایمپرر بنا تھا تو اسی سال میں اٹلی میں, روم میں ایک آتش فشاں پھٹا تھا. اس کی ڈسٹ سے, ان کی گیسز سے جو ہے وہ ایک وبا جو ہے وہ جاری ہوئی تھی, جس سے بہت ساری دنیا جو ہے اس کے ارد گرد کے علاقے جو ہیں وبا کا شکار ہوئے, اور یہ اس ڈیزاسٹر کو رسپونڈ کر رہا تھا. لیکن اس کی موت کے بابت جو لکھا گیا ہے, جو ہسٹری کہتی ہے کہ یہ نیچرل ڈیتھ مرا تھا یا ہوا تھا, لیکن ہم کبھی کبھی جو ہے محلاتی سازشیں جو ہیں, جو امپائرز ہوتی ہیں, وہ بہت ساری چیزوں کو اور ہسٹری کو جو ہے اپنی وجہ سے اس کو جو ہے وہ مسخ کر دیتی ہیں, امیلگمیٹ کرتی ہیں, میس اپ کرتے ہیں. آج ہسٹری تو یہ کہتی ہے کہ جی اس کی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی, لیکن یہ 2 ہی سال میں جو ہے اس جو ہے اس وبا سے لڑتا لڑتا جو ہے, یا لوگوں کی مدد کرتا کرتا یہ خود بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا. اگلی بات, اور آخر تک لڑائی رہے گی. اب یہ بات یاد رکھیے, آخر تک لڑائی رہے گی. اب سیکنڈ ٹائم جب ٹیمپل بنے گی, ٹیمپل اب بھی نہیں ہے, جب اب بھی ٹیمپل بنے گی, مصیبت کے ایام میں ہوگی, خون ریزی ہوگی, مخالفت ہوگی, اور آخر تک لڑائی لڑی جائے گی. اب جب ٹیمپل بنائی جائے گی اس وقت بھی یہی ہوگا, اور بربادی مقرر ہو چکی ہے, اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا, اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا. اب یہ ہم نے پچھلے دنوں میں یا پچھلے ہفتے میں اینٹی کرائسٹ کے متعلق ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح سے وہ 7 سال کی پیس ٹریٹی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ سائن کرے گا, اور 3.5 سال کے بعد 3 سال کے بعد وہ اس ٹریٹی کو, اس عہد کو بریک کرے گا. اور وہاں پر لکھا ہے, وہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ بت بنائے گا, اس میں روح پھینکے گا, اور لوگوں کو مجبور کرے گا کہ اس بت کی پرستش کریں. اور اس کی بابت جو ہے کتاب مقدس میں یہاں پر لکھا ہے, وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا, اور نصف ہفتہ میں یعنی ہفتہ کے مڈل میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا. یہ ہفتے کا مطلب کیا ہے؟ 7 ایئرز. 1 ہفتہ 7 سال کے برابر, 1 دن 1 سال کے برابر, اور 1 ہفتہ کا مطلب ہے 7 ایئرز پیس ٹریٹی ہوگی, اور اس کو جو ہے وہ 3.5 سال کے بعد اس کو وہ بریک کرے گا. ملتان سے جو بھائی جوائن کیے ہیں پلیز اپنا مائک آف کیجئے. اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا, اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی. وہی بت جس کا ہم نے مکاشفہ 13 باب میں ذکر پڑا تھا, وہی بت جو ہے اس کو فصیلوں پر یروشلم کی دیواروں پر جو مقرر کیا یا نصب کیا جائے گا, نصب کر کے اس کی جو ہے وہ پرستش کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کیا جائے گا, یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی, اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اسی اجاڑنے والے پر واقع ہوگی. وہی سمجھے گا کہ میں 3 سال میں کامیاب ہو گیا, میں نے لوگوں کو زیر کیا, لیکن کلام مقدس کہتا ہے کہ ان 3.5 سالوں کے آخر میں خدا کا بیٹا آسمانوں سے ویزیبلی بادلوں کے ساتھ, فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ مقدسوں کے ساتھ جو ہے وہ واپس آئے گا, اور شریر اور اینٹی کرائسٹ کو اور جھوٹے نبی کو اور اس حیوان کو جو ہے وہ شکست دے کر جو ہے وہ اتھا گڑھے میں بند کرے گا, تاکہ 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز کیا جا سکے. کنفیوز نہ ہو اس بات کو سوچ کر کے کہ کلیسیا جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کا اٹھایا جانا کب ہوگا. پچھلے دنوں ہم نے پاسٹر فطرت سے یہ سنا تھا کہ کلیسیا جو ہے جس کو خداوند لینے آنے والے ہیں, وہ
टर्बुलेंस में से, उस बड़ी मुसीबत में से, इज़ार सानी में से नहीं गुजरेगी, बल्कि इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई जो है वो कलीसिया गायब होगी। दुल्हन का जो है वो यहां से गायब होना जो है वो मुमकिन होगा। और फिर जो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है, कलीसिया का रैप्चर यानी आसमान पर उठाया जाना, और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कि सेकंड कमिंग हम क्यों कहते हैं? हम ये जो कलीसिया के उठाए जाने को सेकंड कमिंग क्यों नहीं कहते? क्योंकि फर्स्ट कमिंग जो है उसमें भी दुनिया ने उसे देखा था, लोगों ने उसे हाथ लगा के छू के देखा था, वो सबको नजर आया था। हम जो कलीसिया को उठाए जाने को जो है सेकंड कमिंग इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो दुनिया को नजर नहीं आएगा, दुनिया उसे देख नहीं पाएगी। उसकी बाबत सिर्फ चर्च जानता होगा, कलीसिया जानती होगी, उसकी दुल्हन जानती है जो उसके साथ बादलों पर उठाई जाएगी। लेकिन याद रखिए, ये जो रोया है वो उनके लिए है जो मसीह का इनकार करते हैं, खा वो यहूदी है, खा वो यूनानी है, खा वो पाकिस्तानी है, खा वो अफगानी है, खा वो हिंदुस्तानी है, जितने भी शैतानी किस्म की चीजें हैं सारी की सारी जो हैं, खा उनमें से कोई भी हो, जो मसीह के रूह की मोहर नहीं रखता, जिस पर मसीह के खून के जो हैं वो धब्बे मौजूद नहीं है, निशान मौजूद नहीं है, और वो धुला नहीं है, उसने सफेद लिबास नहीं पहन रखा है, वो जमीन पर रहेंगे उन 3.5 सालों में, खा वो यहूदी हों या गैर यहूदी हों, वो उस बड़ी इज़ार सानी का सामना करेंगे, जिनके बारे में जो है अक्सर मूवीज भी बनाई जाती हैं, जिसके बारे में नॉवेल्स लिखे जाते हैं, बुक्स लिखी जाती हैं, लेफ्ट बिहाइंड के नाम से भी बुक मौजूद हैं, इस पर जो है वो जो है मूवीज भी बनी हैं, कि जो रह जाने वाले हैं, जो थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं और इस पर गौर नहीं करते, दानिशमंद नहीं हैं, वो रह जाएंगे, और फिर जो है वो मसीह की दूसरी आमद तक अगर वो जिंदा रहे, उनमें से हर एक मसीह को देखेगा। जिन्होंने उसे छेदा है या छेदा था वो भी देखेंगे। सनहेड्रिन के जितने 70 और 71 बुजुर्ग हैं वो सारे के सारे उसे देखेंगे, सब उसे देखेंगे। जितनों ने मिलकर उसके कत्ल के परवाने पर दस्तखत किए थे कि इस आदमी का मर जाना जो है वो बेहतर है, वो सब उसे देखेंगे। रूमी सिपाही भी उसे देखेंगे, रूमी गवर्नर पेंतुस पेलातुस भी उसे देखेगा, और फिर क्या कहेंगे? वो पहाड़ों की गारों में जाकर छुपेंगे, कहेंगे हमारे ऊपर आकर गिर पड़ो, क्योंकि हम उसकी निगाह को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम शर्मिंदा हैं, उसका सामना नहीं कर सकते। Second, first coming of Christ, rapture, and the third one is the second coming of Christ. हफ्ते का शुरू और हफ्ते का आखिर, 7 हफ्ते यरूशलेम की बहाली के लिए शहर फसील तामीर की जाएंगी। बुक ऑफ नहमाया एंड बुक ऑफ अज़राया ये आपको जो है वो एक्सप्लेन करेंगी कि किस तरह से रोमन और बेबीलोनियन और मैडो पर्शियंस के टाइम में जो है इन बातों का जिक्र आपको मिलता है। उसके बाद फिर जब हैकल तामीर होती है, शहर के फाटक लग जाते हैं, इस रोया का जो पहला हफ्ता खत्म होता है, 7 हफ्ते खत्म होते हैं। उसके बाद फिर आप 62 हफ्तों की गिनती गिनते हैं, और वो यीशु मसीह की कुर्बानी तक जो है वो मुकम्मल होते हैं, यानी 69 वीक। अब हम ग्रेस पीरियड में हैं, जिसमें इस रोया का ताल्लुक जो है वो चंद अल्फाज के साथ है, और उसके बाद आखिरी हफ्ता तब शुरू होगा इस रोया का, जो एंटी क्राइस्ट जो है वो बनी इस्राएल के साथ अहद बांधेगा, और फिर उस अहद को तोड़ेगा, और फिर अपना बुत नस्ब करेगा, फिर अपने रंग दिखाएगा। कलीसिया उससे पहले जो है उठा ली जाएगी, दुल्हन उठा ली जाएगी, और फिर ये दुल्हन जो है वो आसमान से फरिश्तों के साथ
مسیح کے ساتھ مقدسوں کی مانند جو ہے آسمان سے اتریں گے، اور جو باقی کے لوگ ہیں وہ انہیں زمین پر سے جو ہے وہ اٹھ کر، اور جو ہے غزل کی کتاب میں وہاں پر ایک آیت موجود ہے کہ یہ بات گویا ایسا ہے جیسے دو لشکروں کا ناچ ہوتا ہے۔ یہ سنگم ہے آسمان کے لشکر کا اور زمین کے لشکر کا، یہ زمین سے اٹھ کر جو ہے قادر مطلق کا استقبال کریں گے جیسے دو لشکروں کا ناچ، یعنی کراؤڈ جو ہے وہ جو شور کرتا ہے۔ آپ اور میں جو ہے وہ کس طرح سے ہم سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کو، کس طرح سے اینڈ ٹائمز کو جو ہے، یہ بات ایک دو دفعہ کرنے سے جو ہے وہ سمجھ آنا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے، اس لیے بار بار ان چیزوں کو سننا پڑتا ہے، ان واقعات کو ترتیب دینا پڑتا ہے تاکہ ہم کنفیوز نہ ہوں، کیونکہ کلام مقدس میں جو ہے وہ یسایہ نبی کے صحیفے میں اس کے 28ویں باب اور اس کے 10ویں آیت میں لکھا ہے، تب حکم پر حکم، قانون پر قانون، حکم پر حکم اور قانون پر قانون، تھوڑا یہاں اور تھوڑا وہاں۔ ہم سب کو خدا کے کلام کو جو ہے تھوڑا یہاں سے تھوڑا وہاں سے مختلف جگہوں سے خدا کے کلام کو جمع کر کے ایک مکمل ترتیب وار جو ہے کہانی بنانی پڑتی ہے جس طرح سے وہ ہے۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے جس کے پاس حکمت کا موقع، یہ حکمت کا موقع ہے، اور جو دانش مند ہے، حکمت رکھتا ہے، وہ جان لے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ ایمین ایمین۔ تھینک یو طارق بھائی، خداوند آپ کو بھی بہت بہت برکت دے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو بات آپ نے کہی کہ یہ چیزیں شاید ہمیں پہلی دفعہ سننے سے یا 2 بار سننے سے 3 بار سننے سے سمجھ نہ آئے، بار بار سنیں گے تو خدا کی حکمت ہمیں سمجھائے گی۔ بہت ساری چیزیں ہم پڑھی بھی نہیں ہوتی لیکن آٹومیٹکلی پاک روح اندر سے کچھ ایک ترتیب بنا کے سمجھا رہا ہوتا ہے، کبھی سنی بھی نہیں ہوتی لیکن وہ اندر سے ایک کنوکشن ہو رہی تھی کہ ایسے ہے۔ اور یہ بات چاہے سمجھ آئے نہ آئے، ایک بات تو سرٹن ہے کہ یسوع ہمیں لینے آ رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایک بات تو کنفرم ہے کہ ہم اس کی دلہن ہیں، وہ ہم سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور دلہا دلہن کو لینے جلد آنے والا ہے۔ دلہن نے تیار ہونا ہے، ہو جا تیار لاڑیے، تیرا لاڑا آن والا۔ ہاللیلویہ۔ تھینک یو جیسس۔ آئے ہم خدا کی شکر گزاری کریں، خدا کے خادم کے لیے برکت کو چاہیں جنہوں نے اتنی محنت کر کے اتنی تفصیل کے ساتھ ہمیں چیزیں سمجھائی ہیں، اور ہمیں خدا حکمت دے، فہم دے، انڈرسٹینڈنگ کا اسپرٹ دے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ لکھا ہوا بھی ہمارے سامنے ہے، بولا بھی ہم نے سنا، لیکن اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں وہ حکمت خدا کی چاہیے۔ تو میں بھائی اجے سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ خود